وطن میرے نت آباد رہے. دوستو، پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 وہ دن تھا جس کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا. مگر ان تاریخ ساز لمحوں تک پہنچنے سے پہلے ہمارے بزرگ کس بے چینی اور بے یقینی سے گزر رہے تھے، ہم لوگ تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے. چند دن قبل شہر میں کرفیو اور یہ افواہیں بھی گردش میں تھیں کہ شاید لاہور پاکستان کا حصہ نہ ہو. وہ کیا کیفیت تھی، بتا رہے ہیں مصطفیٰ علی حمدانی، جنہوں نے لاہور اسٹوڈیو سے قوم کو آزادی کا مژدہ سنایا تھا. جن روح فرسا اور جاں گسل حالات میں پاکستان معرض وجود میں آیا، ریڈیو پاکستان کا قیام اور اس کی ابتدا بھی ویسے ہی حالات میں ہوئی. بے سر و سامانی اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ دفتر کا عملہ بھی ناکافی تھا. شہر لاہور آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا. کرفیو کا نفاذ معمول بن چکا تھا. بموں کے دھماکے اور گولیوں کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے. بجلی اور پانی کا نظام درہم و برہم ہو چکا تھا. بازار اور سڑکیں سنسان اور ویران تھیں. ریڈیو کے محدود چند مسلمان کارکن ہفتے عشرے سے ریڈیو کی عمارت میں مقید تھے. گھر والے ہمارے حالات سے بے خبر تھے اور ہم گھر والوں کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار تھے. بازار اور دکانوں کے بند ہونے کے باعث راشن تک دستیاب نہ تھا. کینٹین سے چائے بسحد مشکل ملتی تھی. نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی. ہم لوگوں کے پاس پھوٹی کوڑی تک باقی نہ تھی. یہ حالت دیکھ کر اسٹیشن ڈائریکٹر احمد سلمان نے اپنی گنت سے ہمیں 100 روپیہ عنایت کیا. آٹا، دال، گھی وغیرہ حاصل کرنے کے بعد کینٹین سے 2 وقت کا کھانا ملنے لگا. لوگوں کی جان میں جان آئی. اب وہ ساعت قریب آ رہی تھی جس کے لیے ملت اسلامیہ برسوں سے چشم براہ تھی. مگر ساتھ ہی یہ افواہ بھی زوروں پر تھی کہ لاہور پاکستان کے حصے میں نہیں آ رہا. میں بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح کئی روز سے ریڈیو کی عمارت میں مقیم تھا. خدا خدا کر کے 13 اگست سن 47 کا دن طلوع ہوا. شام کی مجلس حسب سابق آل انڈیا ریڈیو کے لاہور مرکز کی حیثیت سے شروع ہوئی. 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو 12 بجے ریڈیو پاکستان کی بسم اللہ ہونے والی تھی. ایک خصوصی مجلس کی نشریات کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، مگر ریڈیو سے اس کے اعلان کرنے کی ممانعت تھی. میں نے 11 بجے رات کی مجلس کا اختتامی اعلان کیا اور اس طرح آل انڈیا ریڈیو کو دفن کر دیا گیا. آزادی اور قیام پاکستان کی منزل اب قریب سے قریب تر ہو رہی تھی. صرف 60 منٹ کی مدت باقی تھی. آزادی کا سویرا ہونے والا تھا. میں ریڈیو پاکستان کے پہلے اناؤنسر کی حیثیت سے اسٹوڈیو نمبر 5 میں پہنچ چکا تھا. نظریں دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیوں پر مرکوز تھیں. سگنیچر ٹیون بج رہی تھی. پھر یکایک اسٹوڈیو کی سرخ بتی روشن ہوئی. گھڑی کی دونوں سوئیاں 12 کے ہندسے پر گلے مل رہی تھیں. یکایک فضا میں پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے تاریخی الفاظ گونجے اور ساتھ ہی پورا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا. دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان ابھر آیا. ریڈیو کے محکمے کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کے زمانے میں نے کئی اہم اور تاریخی اعلان کیے، مگر قیام پاکستان کا وہ اعلان جو میں نے 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات کو 12 بجے کیا، میرے لیے سرمایہ افتخار ہے اور عمر بھر سرمایہ افتخار رہے گا. ہے وہ وطن میرے نت آباد رہے. شاداب چمن تیرے